کراچی بندرگاہ سے 109 ارب کا منافع، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے 100 ارب کی بچت، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ بڑی خوشخبری آ گئی، ہر کام مصنوعی ذہانت، جدید سینسرز اور خودکار سسٹم سے ہوگا۔ ایک ایسا پاکستان جہاں شپنگ کے کلیئرنس چند منٹوں میں ہو، جہاں چوری اور بدعنوانی کا کوئی راستہ نہ ہو، جہاں بندرگاہیں دنیا کے سب سے تیز اور جدید سمندری تجارتی ہب بن جائیں۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جناب محمد جنید انور چودھری نے اعلان کیا ہے کہ 14 اگست کو پاکستان اپنی بندرگاہوں میں مصنوعی ذہانت کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف ایک ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہے بلکہ پاکستان کی معیشت اور تجارت کے لیے خاموش انقلاب کی شروعات ہے۔ پاکستان کی سمندری تجارت کا دار و مدار کراچی پورٹ قاسم اور گوادر بندرگاہ پر ہے، جہاں سے سالانہ اربوں ڈالر کی درآمدات اور برآمدات ہوتی ہے۔ ماضی میں یہ بندرگاہیں کئی مسائل کا شکار بھی رہی ہیں، لمبے کلیئرنس کے مراحل، کسٹمز میں تاخیر، چوری اور سامان کی گمشدگی اور سب سے بڑھ کر شفافیت کا فقدان۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان روایتی طریقوں کو مکمل طور پر بدل کر جدید ترین ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کے نظام سے جوڑا جائے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے قومی اسمبلی میں سوال و جواب کے سیشن کے دوران بتایا کہ یہ منصوبہ پاکستان کو جدید بندرگاہی نظام والے ممالک کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ ہماری بندرگاہیں کارگو کو ہینڈل کرنے والی سہولت فراہم کرتی ہیں، صنعت پیدا کرنے والی جگہ نہیں، ان کی کارکردگی براہ راست صنعتی سرگرمی اور تجارت کے حجم سے جڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر نے اس تاثر کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ پاکستان کی بندرگاہیں غیر مؤثر ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چیلنجز کے باوجود اور کم استعمال ہونے کے باوجود ہماری بندرگاہوں نے 109.7 ارب روپے کا ریکارڈ منافع بھی کمایا ہے۔ یہ نظام کارگو کی آمد، لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس، ٹریکنگ اور سیکیورٹی کو مکمل طور پر ڈیجیٹل اور خودکار بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورٹ کمیونٹی سسٹم اور پاکستان سنگل ونڈو بھی نافذ کیے جا رہے ہیں، جو تمام متعلقہ اداروں، کسٹمز، FBR، شپنگ لائنز اور ٹرانسپورٹ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جوڑ دے گا۔ اس سے وہ روایتی تاخیر اور بدعنوانی ختم ہوگی جو سالوں سے تجارت کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ وزیر نے واضح کیا کہ منصوبہ وزیراعظم کی مصنوعی ذہانت سے متعلق قومی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس پالیسی کے تحت نہ صرف بندرگاہوں بلکہ پاکستان کے دیگر شعبوں میں بھی AI ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ ملکی معیشت کو عالمی معیار پر لایا جا سکے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ بندرگاہوں پر ہونے والی چوری کو ختم کرنے کے لیے FBR اور کسٹمز کے ساتھ قریبی تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ کلیئرنس کے عمل کو مزید محفوظ اور ہموار بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک بنکرنگ پالیسی بھی تیار کی جا رہی ہے جس کے تحت پاکستان عالمی بحری ایندھن سپلائی چین کا حصہ بھی بن سکے گا اور یہ نیا کاروباری شعبہ کھول دے گا جو اربوں روپے کی آمدنی لا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کو خطے میں مسابقتی برتری بھی دے گا۔ متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور چین کی بندرگاہیں پہلے ہی AI سسٹمز پر چل رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے مصروف بندرگاہیں بن چکی ہیں۔ اب پاکستان بھی اس دور میں شامل ہو رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ کی اس میں خاص اہمیت ہوگی کیونکہ یہ سی پیک کا مرکزی مرکز ہے اور AI اپ گریڈ کے بعد یہ چین، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے لیے ایک ترجیحی تجارتی راستہ بھی بن سکتی ہے۔ پاکستان کی بندرگاہوں میں مصنوعی ذہانت کا نفاذ صرف ایک ٹیکنالوجی منصوبہ نہیں، یہ ایک معاشی انقلاب کی شروعات ہے۔ یہ ہمارے تجارتی راستوں کو تیز، محفوظ اور شفاف بنائے گا۔ جب یہ نظام شروع ہوگا تو یہ دن پاکستان کی تجارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہم نے صرف خواب نہیں دیکھا بلکہ عملی قدم اٹھایا کہ پاکستان دنیا کی جدید ترین معیشتوں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نئے دور کا خیر مقدم کریں اور اپنی معیشت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔